اتنی تعجب خیز بات ہے، اتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے، گڑ اور کیری کو ڈال کر بناتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڑ امبا، ہے نا؟ مراٹھی میں بہت مشہور ہے گڑ امبا بنائے تھے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندھرا میں آپ گڑ امبا بولیں گے تو گڑ امبا، اور اتنا شراب کو بولتے ہیں گڑ امبا، کیوں تو وہاں عام کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی ہے ایک، سمجھے آپ؟ تو انہوں نے تیلگو میں نہیں بلکہ مراٹھی لیا گڑمبا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں یہ وجہ ہے، تسمیہ کی اس کی وجہ، لیکن وہ شراب بناتے گڑ سے اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑمبا. تو اگر آپ آندھرا میں بولیں گڑمبا تو دیکھو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ بھائی ایک تہذیب میں ایک معنی ہے. ہمارے کلچر اور تہذیب میں انڈیا میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ چلیے ایک تو میں ایسا گڑمبا کی مثال دیا، ہم کو نہیں معلوم کہ آندھرا میں گڑمبا بولے تو شراب ہے، لیکن ہمارے پاس گڑمبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو عام آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے اور میٹھا ہے وہ قسم کا. تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب. لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ مشہور ہے نا، ناچنے والیاں، بری عورتیں. پھر میرے بھائیوں اتنی عقل تو انسان کو ہونا، اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پہناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں تفصیلات نہیں بھیجا. ایک تو معلوم نہ معلوم ہے گھنگرو پہنانا منع ہے، حرام ہے. ابو داؤد کی روایت سنی الفاظ میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنی ہوئی تھی. آواز دینے والی، اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تھے جو آواز دے رہے تھے، بج رہے تھے. مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا، آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے. پہننے والے تھے. حضرت عائشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا. اگر یہ بچتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو. تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہوئے سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک قسم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے ہیں. گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ، ڈور بیل لگائیے الگ بات ہے، بجانے گھنٹی نہیں، گھنٹی سے منع کیا. ٹھیک ہے، گھنٹیاں ہوتی ہیں لگا نہیں سکتے. اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. آئیے سنیے حدیث، نسائی کی روایت ہے جو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتا ہے. تو جو عورت گھنگرو پہنتی ہے اس کا بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتا ہے نا. ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے، گھنگرو پیر میں گھنگرو. کیا تعلیم دے رہے آپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے بچی سے، کیا بنانا چاہ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. استقبال ویلکم تو وہ ہو جو شرعی ہو کہ بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے، اور آپ شروعاتی اس کی اللہ سے محروم، فرشتوں سے دوری، لعنت والے عمل سے شروع کر رہے ہیں. ماں عائشہ نے پسند نہیں کیا تمہاری بچی کو لانا نہیں میرے گھر اگر تم گھنگرو پہنانا نہ چھوڑوں گی اس کو. یہ کہا لانا مت اس کو میرے پاس. کو چھوڑ دیا اور اکثریت مسلمان کی باوجود اس کے کہ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ توحید پرست ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمانوں میں لیڈرز نہیں. میں کہتا ہوں سبھی لیڈر ہے، فالوورز نہیں ہمارے پاس، پیچھے چلنے والے نہیں. ایک آدمی نے کچھ تو اچھا کھولا، اچھا چلا رہا، انہیں اتنا اچھا چلا رہا، وہ کام دیکھ کر آگے جذبہ لے کر اور اچھا کرنا سوچ کر اس کو پیچھے کیسے لانا ہو سکتا. مطلب ہماری مثال یہ کہ اگر کوئی بھاگ رہا اور مجھے اس سے آگے بھاگنا ہے تو میں آگے بھاگنے کی پلان نہیں کرتا، اس کو پیچھے کھینچنے کی پلان کرتا. جبکہ کوشش یہ ہو کہ وہ تو بھاگیں گا ہی میرا بھائی، میں اس سے زیادہ بھاگوں گا. نہیں، وہ کیسا بھاگتا؟ کیلے ڈالو اس کے راستے میں، کاٹے ڈالو اس کے راستے، اس کو روکو، وہ رک گیا تو خود اپن آگے بھاگ جاتے تھے. سمجھ رہے بات؟ آپ ڈاکٹر ہے، آپ کو ایک ای میل آ جاتا ہے یو کے بڑے ہاسپٹل سے کہ آپ کا اپوائنٹمنٹ ہو رہا، آپ کی پروفائل ہم نے یہاں دیکھی ہے، کیا پروفائل ہے آپ کی، آپ کا اپوائنٹمنٹ ہونے والا ہے، بس یہ خوش ہو جاتا. ویریفیکیشن کرو تو آن لائن ویب سائٹ، یہ وہ ساری چیزیں چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ فلاں 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 سب چیزیں ایک دم رائٹ ہے. 1000 پاؤنڈ آپ کو صرف بھرنا ہے، 90,000 روپے آپ کو صرف بھرنا ہے. آپ کا پہلا پروسیس ہوتا ہے، آپ نے 90,000 بھرے ادھر تو ادھر کی کاپی آتی ہے، اور 90,000 بھرنا ہے آپ کو تو آپ کا ورک پرمٹ آتا ہے، اور 90,000 مطلب آپ نے اور 1,000 پاؤنڈ بھرے، پھر آپ کو ورک پرمٹ بھی آپ کے ہاتھ میں آتا، پھر آپ کو ایک 90,000 بھرنا ہے صرف، اور پھر کہاں جانا ہے؟ ایمبیسی جانا. پھر آپ نے 90,000 پے کر دیے، 3,000 پاؤنڈ، اور چلے گئے ایمبیسی. ایمبیسی کے بولتے تو فیک پیپر ہے، کہیں پیپر اتنے جینوین آئیں گے، واٹر مارکس آئیں گے، یہ آئیں گے، اسٹیمپڈ آئیں گے، اور ویزا جیسا لگا ہوا آئیں گا. اب آپ کیا کوئی ویزے کے ایجنٹ ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ویزا کہاں کا فراڈ؟ کتنے پیسے گئے؟ 2,70,000. لیکن آپ کسی کو نہیں بولتے، خاموش ہنستے ہنستے ان زخموں پہ خود ہی مرہم لگاتے رہتے. اگر آپ پہلے ڈسکس کر لیتے، نہیں ڈسکس کرے تو انہیں جاب کو اپوائنٹمنٹ لے لیا، تو میں یہ بولتا ہوں آپ کا رسک کو چھین سکتا ہے کیا؟ ڈسکشن نہیں کرتے ایسے میسج کو. یہ ایک سیکنڈ فراڈ ہے. ایک تو وہ ہے جو کال سے آپ کے اکاؤنٹ میں، ایک دوسرا یہ کرتے آپ اکاؤنٹ میں ڈالتے. اب کیا کرتے؟ پیسہ ملتا ہے 10-20,000 25,000 کے تو فراڈ. الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین،
رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. السلام علیکم شیخ آج جو ہے دیہاتی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر مسلمان بہت پریشان ہے اور بدحال ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، اور اس کو بدحالی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے کون کون سے طریقے ہم نے استعمال کرنے چاہیے؟ یہی ہمارا سوال تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. دیکھیے، سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے سے چھوٹے سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک، انٹرنیشنل لیول تک، لوکل لیول سے بدحال ہے، برے حال ہے، پریشان حال ہے. تو اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے اور علاج کیا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو میں اس معاملے میں یہ کہوں گا، میرا اس پر ایک لیکچر ہے، جدید دور میں مسلمانوں کو چیلنجز اور اس کا حل، جس میں میں نے 10 نکاتی ایک پروگرام رکھا، جس میں میں نے یہ بتایا کہ کیا کیا چیلنجز آج کے زمانے مسلمانوں کو ہے اور ان چیلنجز کا حل کیا ہے، کیسے اس کا سلوشن نکالیں. بہرحال تمام تفصیلات کو نہ لیتے ہیں، بس مختصر یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے ان کی بدحالی کا، پریشان ہونے کا، مصیبتوں میں مبتلا ہونے کا، یا تنگ دست ہونے کا، یا جو کچھ پریشانیاں مصیبتیں ہم پر آتی ہے، آزمائش تو ایک اپنی الگ مقام رکھتی ہے، لیکن یہ آزمائش کا نتیجہ نہیں آتا. جو کچھ پریشانی اور مشکلیں آج ہم کو آتی ہے، اس میں سے اکثر مشکلیں، پریشانیاں جو ہم کو آ رہی ہے، وہ آزمائش نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وارننگ ہے، ایک عذاب ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو توحید پہ آنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم لوگ نام نہاد مسلمان ہیں. مطلب وہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کے مطابق چلتا ہے. ظاہر سی بات، اس میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اول توحید ہے. ہم لوگوں نے مکمل طور سے توحید کو چھوڑ دیا، اور اکثریت مسلمان کی باوجود اس کے کہ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ توحید پرست ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے، جس کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر دے دی کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ تم دیکھو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا، لیکن سوائے شرک کے وہ کچھ نہیں کرتے. تو لہٰذا ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے. حالانکہ یہ بات تو پچھلے لوگوں کے لیے تھی، بہرحال یہود و نصارہ نے وہی کیا، مشرکین مکہ وہی کرتے تھے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن سوائے شرک کے کچھ نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ وہ شرک کا ہے. یاد رکھیں، جب تک شرک ہمارے ساتھ لگا رہے گا، اللہ رب العزت کی نصرت، مدد، فتح، یہ تمام چیزیں اللہ ہی راستے اس کی بند کر دیتا ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے ہمارا تعلق باللہ، اللہ سے ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے، شرک کی بنیاد پر ریلیشن شپ اللہ سے ختم ہو جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں دنیا کے اسباب پر طے ہوتی ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے. لیکن جب تعلق باللہ، اللہ سے ریلیشن شپ مضبوط ہوتا ہے انسان کا، جو کہ توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعداد میں ہم قلیل کیوں نہ ہوں، تعداد میں ہم کم کیوں نہ ہو، مالی اعتبار سے ہم کمزور کیوں نہ ہو، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم پیچھے کیوں نہ ہو، لیکن یہ دیکھا گیا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی. یہ صرف فزیکل غالب آنا نہیں ہے، بلکہ غالب آنے سے مراد ہر اعتبار سے. مسلمانوں نے جو کارنامے سائنسی دنیا میں انجام دیے، مسلمانوں نے جو کارنامے دیگر مختلف فن اور جو ہے جس کو کہیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیے، وہ ساری چیزیں دلیل ہیں. مسلمانوں نے جو فتوحات اتنے کم وقت میں اور اتنی مضبوط اور اتنی جس کو کہیں گے پائیدار فتوحات کی، کہ جہاں جہاں صحابہ پہنچے، اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، جہاں جہاں صحابہ پہنچے وہ ملک آج تک مسلمان. اتنی پائیدار فتح دنیا نے کبھی نہیں دیکھی. الیگزینڈر دا گریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، سکندر اعظم کتنے دور تک آیا، کہاں سے نکلا؟ میسیڈونیا سے نکلا، اور کہاں تک آیا؟ ہندوستان تک آیا، پورا ادھر یورپ میں گیا. لیکن اس کے بعد بھی آج اسے کون پہچانتا ہے، اور اس کی چھاپ کہاں باقی ہے، اس کی حکومت کہاں باقی ہے؟ نہ اس کے مذہب کو ماننے والے لوگ باقی ہیں، نہ اس کی کوئی چھاپ باقی ہے. ہاں لوگ بولتے ہیں قلعہ بنایا تھا، یہاں سے گزرا تھا، یہاں آیا تھا، یہاں کھایا تھا، یہاں پیا تھا، یہاں بیمار ہوا تھا، اور یہاں سے بیماری اس کی بڑھ گئی اور پھر چلا گیا اور مر گیا، ہے نا. لیکن آپ دیکھیے مسلمان صحابہ جہاں جہاں پہنچے اتنی پائیدار فتح تھی کہ آج تک وہ ممالک و سرزمین سب کے سب مسلمان. بلکہ صرف یہ نہیں، ان کی ایسی شدید محبت تھی لوگوں سے، انسانوں سے، اور ایسے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے جس کے نتیجے میں جہاں جہاں تک صحابہ پہنچے ان ممالک کی زبان بھی عربی آ گئی. ایسا کہیں نہیں ہوا. انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی 200 سال، آج کیا چھاپے ان کی ہم پر؟ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس زبان میں پڑھنے کے علاوہ ہم لوگ کوئی بھی انگلش نہیں بولتے. انہوں نے ہندوستان پہ کیا، بر صغیر پرانا جو تھا بنگلہ دیش پہ کیا، پاکستان پہ کیا، افغانستان پہ کیا، ہے نا، اور کہاں کا نہیں کیا، چائنا پہ کیا، دنیا میں کیا. لیکن ان کی زبان بولنے والے لوگ آج کتنے ہیں؟ صرف ان کا ملک بولتا ہے. اور ہم لوگ چونکہ وہ آج کل سائنس کی زبان ہے اس لیے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کسی کی مادری زبان نہیں ہے. لیکن صحابہ جہاں پہنچے ان علاقوں کی زبانیں آج بھی عربی. اگر عربی زبان نہیں ہے تو اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کے حروف کو چینج کر کے عربی کے حروف لے لیے. اردو مثال کے لیے لے لیجیے آپ، اس کے بعد آپ جو ہے پشتو لے لیجیے آپ، اس کی مثال کے لیے بڑی بڑی زبان. ازبیک کی زبان تھی، خیر آج کل وہ لوگ عربی کو چھوڑ کر انگلش یوز کرتے ہیں، لیٹنائز کر دیا. لیکن ترکمانستان کی جو ترکمن زبان ہے وہ بھی اسی میں تھی، ترکی زبان اسی میں تھی، انڈونیشین بھاشا اسی میں تھی، ملیشین اسی میں تھی. ابھی یہ سب زبانیں جو میں نام ہے سب نے اپنے آپ کو بدل کے لیٹن لپی 1950 کے بعد چینج کر دیا تھا. لیکن کسی زمانے میں عربی کے الفاظ کا استعمال کرتے تھے ان کی لپی کی، حالانکہ اس سے پہلے قدیم ان کی زبانیں دوسری لپی میں لکھی جاتی تھی، اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی. تو گویا یہ اثر تھا ان کا.
تو بہرحال اللہ سے تعلق یہ سب سے مین چیز یاد رکھیں. میں اس کو سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے اصل وجہ ہے کہ آج ہم جو زوال میں ہیں، پستی میں ہیں اور عروج پہ ہم کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ ہے ہم نے اصل چیز توحید کو، ایک اللہ کو ماننا جیسا اس کا حق تھا وہ چھوڑ دیا. جس دن ہم واپس اپنی توحید پر آ جائیں گے اور جو رب ہمارے لیے پسند کرتا اور جو چاہتا ہے وہ ہم کرنے لگیں گے، جس میں سب سے اول فرائض کرنے لگیں گے، تو آپ دیکھیں گے کایا پلٹ جائیں گی ممالک کی، کایا پلٹ جائیں گی مسلمانوں کی، اور اس دنیا کے اندر پھر سے مسلمان وہ چیز بن جائیں گے جو انسانیت کی ضرورت ہوتے ہیں. جیسا ماضی میں پاسٹ میں آپ نے دیکھا مسلمان انسانیت کی ضرورت ہے. تعداد میں اگر خلیل بھی ہوں گے تو انسانوں کی ضرورت ہے، یاد رکھیں. چاہے ملٹری کے اندر لے لیجئے، ان کی ضرورت تھی، ان کے بغیر کام نہیں ہوتا تھا. پورے ہندوستان کی آپ تاریخ پڑھ لیجیے، یا تو ترک یا تو پٹھان، یہ دو قومیں تھیں جن کی بنیاد پر لوگوں نے جنگیں لڑی پوری. چاہے وہ آپ کی حکومت کوئی بھی علاقہ، آپ مراٹھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا توپخانہ پورا جو ہے کوئی نہ کوئی مسلمان سنبھال رہا ہے. آپ کی فوج کا جنرل کوئی نہ کوئی مسلمان ہے. آپ کا پرسنل باڈی گارڈ کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتا، حالانکہ بادشاہ پورے غیر مسلم ہوتے. تو گویا ایک ضرورت تھی، ان کو پتا تھا یہ اسپیشلائز قوم ہے فلاں چیز میں، کھانے پینے میں یہ اسپیشلائز ہے، شربت بنانے میں یہ اسپیشلائز، جو کہ شراب نہیں پیتے تو شربت بنانے کی ان کے پاس وہ ہے، کپڑے وغیرہ یہ بہت اچھے بناتے ہیں، ان کی فلاں چیز اچھی ہے، حفاظت یا تحفظ کی چیزیں ان کی اچھی ہے. مسلمانوں کے لاک کتنے مشہور تھے دنیا بھر کے اندر. آج بھی دیکھیے علی گڑھ کا لاک کتنا مشہور ہے، پوری انڈسٹری تھی ایک بڑی. مسلمان کارپیٹ بنانے کے اندر سب سے ماہر رکھتے ہیں، چاہے دنیا میں آپ کہیں بھی ہو، آپ کی حکومت چاہے مسلمانوں کے خلاف آپ کیوں نہ ہو، لیکن قالین جو بچھیں گے وہ ایرانی یا ترکی قالین نہیں ہوں گے. آپ سمجھ رہے؟ تو گویا مسلمان انسانیت کی ضرورت تھے، چاہے آپ ان کو اچھا سمجھو یا برا سمجھو. تو وہ دور پھر آ جائیں گا جب مسلمان انسانیت کی ضرورت بن بیٹھیں گے. تو یہ اصل چیز ہے، یاد رکھیے. اور وہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اور وہ تبھی ہوتا ہے جب ہم توحید پہ قائم رہ کر وہ کام کرتے جو ہمارا رب پسند کرتا ہے، جس کی مثال صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین ہے، کہ جو تعداد میں کم تھے، قلیل تھے، لیکن ان کی زبان، ان کا کلچر سمجھتے نا، ثقافت جس کو کہیں گے، ان کا کلچر، ان کی زبان، ان کی ہر چیز جو لوگوں پہ جو حکومت کرتی ہے، مطلب لوگ اس کو چاہتے تھے ویسا کرنا، وہ چیزیں کرنا. بہرحال وقت نہیں ہے، ورنہ اتنی کچھ چیزیں یاد رکھیے کہ مسلمانوں نے جو انسانیت کو دی، انسانیت نے مسلمانوں سے لیا، اور وہ آج بھی ہماری مقروض ہے، مسلمانوں کی مقروض ہے. وجہ یہ تھی کہ مسلمان اللہ کے محبوب تھے. جب وہ اللہ کے محبوب تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دی تھی. جب ہم نے اللہ سے ہماری محبت کم ہوئی، ہم نے شرک کرنا شروع کر دیا، اور اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرائض عائد کی جو کہ اس کو پسند ہے، اس لیے اس نے ہم فریضہ کیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پیچھے ہو گئے. توحید کا حال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شرک ہم کتنا کثرت سے کرتے ہیں. اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے یاد رکھیے توحید کے بعد وہ نماز ہے. اس کا حال بھی کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مغرب کی نماز سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز سب سے کم لوگ پڑھتے ہیں، اور جو مغرب کی نماز بھی سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ 5% بھی نہیں ہوتے مسلمانوں. مطلب میں ایسے لوگ بھی بتا سکتا ہوں جو دینداری کا نام لیں گے، دینی مجالس میں بیٹھیں گے، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوتی. ہاں بات سننے کو تو بات بہت سنتے ہو، لیکن نماز جمعہ کو آئی جاتے ہیں مسجد کے. تو آپ جمعہ کو اندازہ لگا لیں اور عید کو اندازہ، عید کو دیکھ لیں سب سے زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جمعہ آتا ہے، اور ریگولر نمازوں میں مغرب ہوتی ہے. تو اگر خالی عید کو بھی لے لیں اور سمجھے عید کو جو مسلمان آتے ہیں 100% ہے، سمجھ لے، میں بول رہا ہوں، پھر بول رہا ہوں سمجھ لے. میرا ایک اندازہ ہے 30-40% زیادہ مسلمان عید کو بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایک اندازہ ہے میرا. تو سمجھ لے عید میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں 100% ہے، تو جمعہ میں اس سے کم ہے، مغرب میں اس سے کم ہے، اور فجر میں اس سے کم ہے. اس کا مطلب پورے نہیں پڑھتے ہیں نا. تو گویا نماز ہی ہم نے چھوڑ دیا. اب کہاں سے اللہ کی مدد آئیں گی، کہاں سے جو ہے فتح نصیب ہوں گی، کہاں سے ہم انسانیت کی ضرورت بنیں گے. تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہر کوئی بول رہا ہے بھائی ان کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہم کو ترقی کو پیچھے کرنے کی وجہ ہے، یہ لوگ مصیبتوں کے ملکوں میں لانے کی وجہ ہے. ان کا پردہ، ان کا چہرہ، ان کا کلچر، ثقافت اور ان کی تہذیب اور ان کی زبان سب کچھ مشکل میں ہم کو ڈال دیتی ہے. اور آج حال یہ عربی زبان لوگ ڈرتے ہیں اس. کوئی اگر کسی مجمع میں لگا دے اللہ اکبر کا نعرہ تو لوگ ڈر جائیں گے بھائی کیا ہو رہا ہے، جبکہ انہیں ریلیکس ہو جانا چاہیے تھا کہ مسلمان یہاں موجود ہے، اس کا مطلب ہم محفوظ ہیں. ابھی الٹا ہو چکا ہے معاملہ. تو لہٰذا ہم نے چونکہ توحید کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو فرائض ہم پر عائد ہوئے ہم نے چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس پستی میں ڈال دیا. اس کے علاوہ اور کئی سبب ہو سکتے ہیں، کئی سبب ہو سکتے ہیں کہ ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہے، ہم سیاسی اعتبار سے کمزور ہے، مطلب اکنامیکلی ویک ہے، پولیٹیکلی ویک ہے، ایجوکیشن میں ویک ہے، سب ہو سکتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں اصل توحید ہے. توحید کی کمزوری کے نتیجے میں یہ سب ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر رہا ہوں. صحابہ جب ایمان لائے تو ان کے پاس کون سا سیاسی عروج تھا، کون سے سیاسی بہت نمبر 1 لوگ تھے دنیا کے کہ ایمان لانے کے بعد سیاست میں تو آلریڈی آگے تھے اور آگے بڑھ گئے. نہیں، ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، ان پہ کوئی حکومت بھی کرنا نہیں چاہتا تھا. ادھر فارسی حکومت ہے، پرشین امپائر، تو ادھر بازنطینی حکومت ہے، اور دونوں نہیں چاہتے عربوں پہ حکومت کرنا، کیونکہ اتنی جاہل قوم تھی کہ وہ اپنے گورنرز کے تھرو ان پہ جو بھی وہاں کا ذمہ دار ہے وہ ان سے مل لیتا تھا اور بولتے چلو تم کو سند دے دیجیے حکومت کرو. اتنے جنگلی اور جاہل لوگ تھے، یاد رکھیے. ایمان سے پہلے
ایمان کے بعد سیاسی عروج، ایمان کے بعد معاشی عروج، ایمان کے بعد سائنس اور ترقی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، سب ایمان کے بعد ہوا. ملٹری سائنس ایمان کے بعد وہ جو ہے اتنی فتوحات ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی. مطلب اگر سمجھ لیجئے کوئی انسان پہلے سے دنیا کا بادشاہ اور اسلام قبول کر لیا تو آپ بول سکتے پہلے سے تو بادشاہ اسلام قبول کر لیا تھا اور اچھا انسان بن گیا. کچھ بھی نہیں تھا تو پتہ چلا توحید کے نتیجے میں تمام عروج ملے ان کو. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں توحید کو چھوڑنے کے نتیجے میں تمام زوال آتے ہیں. لہٰذا اگر ہم توحید کو تھام لیں تو یہ سب جو جہاں جہاں ہم نیچے خود بخود معاملات اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا کئی اور وجوہات، 100 وجوہات آپ بول سکتے ہوں گی، لیکن میں اصل وجوہات یا وجہ توحید کو مانتا ہوں کہ توحید کو چھوڑنا اور شرک کو اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جو فرائض عائد کیے اس کو چھوڑنا ہے. یہ کر لیں گے تو واپس ہر قسم کے عروج مسلمانوں کو نصیب ہو جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہوتے جا رہے ہیں، اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے سوسائٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میڈیکل ایکسپینسز ظاہر سی بات ہے بہت مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور فیوچر میں آنے والے اور دور میں اور بھی مہنگے ہوں گے. پہلی چیز سوسائٹی کو میں یہ میسج دوں گا کہ سوسائٹی اپنے صحت کا خیال رکھے، کیونکہ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چلتے نہیں ہیں. زیادہ جو چیز چلتی ہے وہ ہماری گردنیں اور ہماری انگلیاں ہیں، پورا ہاتھ بھی نہیں چلتا، اب تو خالی دبا رہے ہلا رہے یہی سب ہو رہا ہے. مطلب آپ اگر یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں چل جائیں گے، بر صغیر کو اگر چھوڑ دے، چونکہ غریب ممالک ہیں بہت سارے، لیکن اگر فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں چلے جائیں گے تو حالات یہ ہے کہ آپ کو تو پیسے نکالنے کو ATM پہ بھی اترنا نہیں ہے، کھانا کچھ خریدنا ہے تو بھی وہ ڈرائیو تھرو رہتا ہے، گاڑی اندر جاتی ہے، وہاں رکتے آرڈر کرتے اور وہیں سے گاڑی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے. ایون ATMs بھی ایسے ہی گاڑی کے ساتھ جاتے لگاتے پیسے نکالتے آگے. مطلب چلنے کی ضرورت نہیں، آفس میں بیٹھے تو چیئرز کو ویل لگے ہوئے ہیں تو خالی انگلیاں چلتی اور گردن چلتی زیادہ سے زیادہ، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ایک جسم دیا ہے اس کا وہ استعمال نہیں ہو رہا، جس سے وہ خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ کہوں گا کہ میڈیکل ایشوز سے بچنے کے لیے صحت کا خاص خیال رکھیں، جس کے اندر صحیح قسم کا کھانا کھائے اور اس کے بعد صحیح قسم کی کثرت کرے. ہمارے پاس کھانا بہت زیادہ پروٹین والا ہوتا ہے اور کثرت نام کو نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا چلنا پھرنا کچھ نہیں تو میں اتنا تو سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ ڈیلی 20 منٹس پلس واکنگ، جاگنگ یا رننگ کیجیے کم از کم. یہ جسم کا الگ ہے، ایک بہت صحت مند موٹا آدمی سمجھ لیجیے تو کم از کم واکنگ کریں، اور اس کا سیکنڈ نمبر پہ آدمی جو مڈل سمجھو اس کے ویٹ ہے وغیرہ ہے تو کم از کم جاگنگ کرے، تھوڑا تیز ہوتا ہے. اور اگر دبلا پتلا ہے تو ظاہر سی بات ہے رننگ بھی کر سکتا ہے. تو کم از کم یہ ایک روٹین اپنا مان لے 20 منٹس منیمم، اور میکس آپ کو جو بھی موقع ملے پھر اس میں آپ کریں. کیونکہ جو لوگ چلتے پھرتے ہیں، کافی کثرتیں کرتے ہیں، پہاڑ وغیرہ میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی صحتیں بڑی اچھی ہوتی ہے اور بہت کم بیماریوں میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں. تو ایک اچھی ہوا اور صحت، تو اس کا پہلا خیال. سیکنڈ، اب چلیے یہ تمام چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہے، شہر کے حالات ایسے، اور چلو سب کریں گے بھی تو ظاہر سے 20 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا، جسم کو کبھی اور اس کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تب بھی ہم بیمار ہوں گے. تو سوسائٹی سے میں یہ کہوں گا کہ وہ کوشش یہ کرے کہ خاص طور سے چونکہ غریب زیادہ ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں اور ان کو علاج کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ایک سماج، ایک سوسائٹی کیا کرے، اپنی سوسائٹی کے لیے جو زکوٰۃ وغیرہ، چندہ، تعاون، عطیہ جمع ہوتے ہیں، ان پیسوں کا ایک حصہ نکال کے کم از کم میڈیکل ایشوز کے لیے یا وہ علاقے میں جو میڈیکل کیسز رائز ہو رہے اس کے لیے جمع کرنا شروع کریں، اور کچھ نہ کچھ لیول پہ چھوٹے موٹے پولی کلینکس کی شروعات کریں. مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کا علاج کرنے پیسہ جمع کریں، جائے اور اس کا علاج کر کے اس کے پیسہ بھر دیں. کوشش کریں کہ خود علاج کرنے کے ادارے آپ قائم کریں جو کہ چیریٹیبل بیسس پر ہو، سمجھ رہے، صدقاتی بنیاد پر ہو، تعاونی بنیاد پر ہو. سمجھ رہے، مطلب جہاں اگر میں ایک انسان کا 100 روپے کا ٹیسٹ کر دے رہا ہوں پیسہ، وہ جا کے کروا رہا ہے، اگر اسی کی مشینیں وہ لے کر ہم لوگ اگر کچھ پیسہ جمع کر کے وہ ادارے کھول لیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹیسٹ کافی سستے اور کافی اچھے سے ہو جائیں گے. جس کی یاد رکھے جیتی جاگتی مثال جو ہے میں نے جو ہے کویت کے اندر دیکھی. کویت ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر سوسائٹیز ہوتی ہے، کوآپریٹو سوسائٹیز ہوتی ہے. مطلب ان کے پاس طریقہ یہ کہ ہر محلے کی کوآپریٹو سوسائٹی بنتی ہے اور وہ کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت ہی پورا محلہ چلتا ہے. تو محلے کے سینٹر میں ہوتا ہے بازار، اور بازار بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی، کوآپریٹو سوسائٹی ڈالتی ہے. بازار میں ایک دکان کم از کم ضروری ہے، حجام کی ایک دکان کم از کم ضروری ہے، کپڑے دھونے والے کی ایک دکان کم از کم ضروری ہے، استری والے کی ایک دکان کم از کم ضروری ہے، میڈیکل اسٹور، ایک دواخانہ، ایسا سب مل کے وہ کوآپریٹو لیول پہ ڈالتے ہیں. کوآپریٹو لیول پہ آپ سمجھ رہے، مطلب سب لوگ مل کر محلے کے کچھ پیسہ جمع ہوتا ہے اور گورنمنٹ بھی اپنا پیسہ ڈالتی ہے اور وہ کھولتے ہیں. تو وہ اسپتال کی خصوصیت یہ ہے کہ 1 دینار کے اندر آپ کا پورا علاج ہو جاتا ہے. 1 دینار ویسے مہنگا ہی ہوتا ہے لیکن 240-250 روپے انڈین کرنسی میں بہرحال ہوگا دینار، لیکن 1 دینار میں آپ کا سب ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے، 1 ہی دینار دینا ہوتا ہے، مطلب 1 دینار سے بخار کا بھی اور 1 دینار سے اس کے اوپر کا بھی علاج، 1 دینار سے سرجری بھی ہو جائیں گے. اس لیے کہ ان کے کوآپریٹو ہے، لوگ اس کو پیسہ دے رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، وہ سسٹم پورا چیریٹی سے چل رہا ہے. چلانے والے بھی غریب لوگ اس محلے کی جو دکانیں چلا رہے ہیں اور جو چیز چل رہی ہے، جو مالدار ہے اس کو فنڈنگ کرتے، گورنمنٹ بھی اس میں اپنا فنڈ ڈالتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے سستے میں آپ کے علاج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ڈیلیوریز بھی 1 ہی دینار میں ہوتی ہے. بس وہ ٹوکن اماؤنٹ دینا ہے.
सेकंड, इसका अगर आपको मिसाल देखना है किस तरह से उन्होंने क्या, देखिए होना तो चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर ये काम हो, लेकिन नहीं होते हैं तो हम लोग अपने समाजी लेवल पर भी मोहल्लेवारी टीम्स बना के, अपने मसाजिद के अंदर इतनी बड़ी खाली जगह होती है जुमे के अलावा कभी इस्तेमाल नहीं होती है, तो पार्टीशन करके छोटे मोटे अस्पताल डाल के, पॉलिक्लिनिक्स डाल के कर सकते हैं। इसी की दूसरी मिसाल मैंने यूके में देखी, जो कोऑप सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव को कोऑप बोलते हैं वो लोग, सीओ और ओपीस का, तो कोऑप सोसाइटीज होती है, गवर्नमेंट से ये रजिस्टर्ड सोसाइटियां होती है, और यहाँ होता ये कि इनके बड़े बड़े मॉल्स है जो कि बहुत कम दामों में चीजें बेचते हैं और बहुत कम मुनाफे में जो अपने आप को चलाते हैं। नतीजतन वो फंड रेजिंग भी करते हैं, अपने आप को भी सस्टेन करते हैं और लोगों को भी चलाते हैं, और कोऑप की एक चेन है पूरे यूके के अंदर, समझ रहे? तो वैसे हम लोगों को क्या करना, चलिए अब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम नहीं बात करते, लेकिन समझ लीजिए सिर्फ हम मुसलमान मिलकर अपनी ज़कात सदक़ात जमा करें और ऐसे इदारे खोले जो इंसानियत के लिए हो, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हम ये कर सकते हैं। हमारी ज़कात से, सदक़ात से, अतियात से हर मोहल्ले वाली एक टीम बना ली जाए। एक मोहल्ले के अंदर कितनी आबादी होंगी, कम से कम 4000 होंगी ना, 4000 की पॉपुलेशन। एक वार्ड जिसको बोलते हैं आम जबान में, जिसका एक इलेक्टोरली चुनकर एक कॉर्पोरेटर आता है ना, रिप्रेजेंटेटिव बोलिए, हमारा जो नुमाइंदा होता है इस महल्ले का, तो एक 4000 का अप्रोक्सीमेट एक वार्ड जनरली देखा जाता है, 2000 से 4000 के रेंज का एक वार्ड होता है। तो अगर 4000 आबादी का एक हमारा इलाका है, मुस्लिम इलाका है, समझो मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, हम सब मिलकर सालाना अपनी ज़कात का कुछ एक बड़ा हिस्सा और उसके बाद सदक़ात और अतियात हमारे साल भर देते रहे। एक मिसाल खाली अगर मोटी मोटी, तो हर आदमी रोज 1 से 2 रुपए निकाल के उस कॉप को देता रहे, उस सोसाइटी को देता रहे, उस चैरिटी को देता रहे, तो 4000 की इनपुट तो चैरिटी को डेली हो जाती है, समझ रहे हैं? 4000 इनपुट है, महीने कितना आएगा, 1,20,000 रुपये महीने का उनको जमा हो जाएगा। अगर इतना करे तो एक पॉली क्लिनिक बिल्कुल मुफ्त दवाएं देते हुए चला सकते हैं, मतलब हर आने वाले को फ्री दवाएं, और कितना पेशेंट की तादाद 100 से लेकर 150 हो सकती है, तो 4000 के वार्ड में 150 लोग, मैं समझता हूँ छोटी मोटी बीमारियां होंगी उनको डेली, इतना भी अगर हो रहा, फ्री दवाएं भी दिए तो 1,20,000 में एक अस्पताल, छोटा पॉली क्लिनिक चल जाता है। मैं आपको बोलूं चल जाता है, दवाएं आप 3-4 दिन की फ्री दे सकते हैं, और आने की नॉमिनल फीस भी ले सकते हैं अगर लेना है तो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद चैरिटी कर रहे हैं, पैसा जमा। लेकिन ये तमाम बातें हमारे पल्ले पढ़ती नहीं, कौन करेगा, कौन देखेगा, क्योंकि सबके सब लीडर है, फॉलोअर्स की बड़ी कमी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुसलमानों में लीडर्स नहीं, मैं कहता हूँ सभी लीडर है, फॉलोअर्स नहीं हमारे पास, पीछे चलने वाले नहीं। एक आदमी ने कुछ तो अच्छा खोला, अच्छा चला रहा, इन्हें इतना अच्छा चला रहा, वो काम देखकर आगे जज्बा लेकर और अच्छा करना सोचकर उसको पीछे कैसे लाना वो सोचते। मतलब हमारी मिसाल ये कि अगर कोई भाग रहा है और मुझे उससे आगे भागना है, तो मैं आगे भागने की प्लान नहीं करता, उसको पीछे खींचने की प्लान करता हूँ, जबकि कोशिश ये हो कि वो तो भागेगा ही मेरा भाई, मैं उससे ज्यादा भागूंगा। नहीं, वो कैसा भागता, कीले डालो उसके रास्ते में, कांटे डालो उसके रास्ते, उसको रोको, वो रुक गया तो खुद अपन आगे भाग जाते हैं, समझ रहे बात? तो लिहाजा हम लोग इसके तरफ सोचते नहीं है। ज़कात और सदक़ात सालाना हजारों करोड़ की तादाद में निकल रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको अगर बताऊं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जो चलती है दुनिया में, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ की होती ज्यादा, क्या समझ रहे हैं? और आप और हम हजारों करोड़ की सिर्फ ज़कात निकालते हैं, लेकिन मसला ये है वो 5-5 रुपए के सिक्कों में तब्दील होकर जाती है सबसे, जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वही जमा हो जाए और ऐसे हम एक एक मोहल्ले वाली इदारे कायम करना शुरू कर दे, पॉलीक्लिनिक, बड़ा काम नहीं, पॉलीक्लिनिक फर्स्ट फेज में 2-4-5 साल के तजुर्बे के बाद पॉलीक्लिनिक को थोड़ा बढ़ा के फिर छोटे मोटे ऑपरेशंस कर रहे हैं, फिर थोड़ा मौका मिला और 1-2 साल 5 साल का फिर उसको बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा 20-25 साल में ऐसे इदारे हमारे खुद के खड़े होंगे जो इंसानियत को मदद दे रहे होंगे, जो गवर्नमेंट को लोकल सपोर्ट कर रहे होंगे, ताकि गवर्नमेंट के दायरे से बहुत सारे काम आसान होंगे इसकी वजह से, और कई काम कर पा रहे हैं। तो एक मिसाल दी मैंने, ऐसी मैं कई मिसालें और दे सकता हूँ, लेकिन हमको जो है ना वो करना नहीं है, मसला ये है, समझ रहे हैं? करना नहीं है बस। अब करना नहीं है तो क्या करेंगे? किसी एक साहब ने एक अच्छी सोसाइटी डाली, सोसाइटी क्या आती है, गरीब लोगों के लिए सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, हर रोज लाके 10 रुपए जमा करना, हर रोज लाके 10 रुपए जमा करना, और आप बीमार हो जाए तो पूरा खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन आप देखिए हर रोज अगर 10 रुपए कोई महीने में कितने दे रहा, 300 रुपए, जरूरी नहीं कि हर बार बीमार हो, समझ रहा? तो उन्होंने एक सोसाइटी खोली, और ये सोसाइटी उन्होंने खोली सिर्फ फकीरों के लिए, सिर्फ फकीर ही उसका मेंबर बन सकता। तो धीरे धीरे करके 300-400 फकीर उसके मेंबर बन गए, क्योंकि फायदा होने लगा। बीमार हो गए तो पूरा एक्सपेंस उठाती थी सोसाइटी। वो क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे। आपके डेली के पैसा जमा हो रहे 300-400 फकीर के, तो कितने हो जा रहे? 3,000-4,000। जो बीमार पड़ा उसको लगा देते थे, आपका पैसा आपको होता था। सिर्फ इतना है कि 10-10 रुपए की कोई ताकत आपको एक महीना जमा करके भी वो ताकत नहीं देंगी कि अपना ऑपरेशन करा सके, बीमार हो जाए। वो पैसा जब जमा हो रहा था एक साथ, तो इतनी बड़ी ताकत बन जा रहा था कि इंसान बड़े से बड़ा मसला भी हो जाए तो ऑपरेशन करवा दे, 50-50 हजार के ऑपरेशन करवा दे रहे फ्री, क्योंकि ज़ाहिर से अभी 50,000 इसको अगले महीने जमा भी हो जाते थे। लेकिन ये पैसे वापस कभी नहीं मिलेंगे हम, क्योंकि आपकी एक उन्होंने पॉलिसी निकाली थी इस सेंस में कि पैसा जमा करेंगे और आपस में इन लोगों का ताउन और मदद करेंगे। देखिए ताकत बन गई, ताकत बन गई ना। तो आप इस ताकत को हम लोग समझते नहीं अंदर। तो लिहाजा मैं कहूंगा ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेस तो बढ़ने ही वाले हैं,
لہٰذا ہم لوگ کوشش کریں چھوٹے موٹے چیز ڈالیں. اب اس میں میں ڈاکٹرز کو بھی اپیل کروں گا کہ ڈاکٹرز بھی اپنے علاج کو سستا کریں, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بھی اسے مارکیٹنگ میں زیادہ پیسہ نہ ڈالے اور کٹ پریکٹسز کو تھوڑا کم کرے تو انشاءاللہ یہ بھی ہوں گا. بٹ وہ ان کا مسئلہ ہے, میں ان کو اصلاح کرنے زیادہ چاہوں گا. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کرنے کی کوشش کریں. تو ہم اگر کریں گے تو ایسے کئی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کے اداروں میں آ کے کام کریں گے, وہ خوش ہیں اس چیز کی انسانیت کی خدمت کریں. ڈاکٹر سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جو ہے صحابہ کو بھی قتل کیا, پھانسیاں دی ان کو. تو جابر ظالم لوگ آ چکے تھے, انہی کے اندر تھے وہ, تو ویسا بانٹنا کہ وہ تھے, پھر اس کے بعد امیہ اور عباسیوں کو ملا کے وہ گئے, اس کے بعد جابر وہ جو بیچارے انگریز تھے, انگریزوں کہیں کہتی نا کولونائزیشن انگریزوں نے کیا, اسپینیوں نے کیا, اور کتنا ظلم انسانیت پہ کیا. تو انگریزوں کو خاص کرنا بہرحال میں سمجھتا ہوں, اور انگریز تو مڈل ایسٹ میں تھے بھی نہیں, تھے بھی تو اتنا اثر انداز نہیں جتنا ہندوستان کو انہوں نے تباہ کیا, بر صغیر کو تباہ کیا, چین کو انہوں نے تباہ کیا, پورے افریقہ کو لوٹ کر لے گئے. یاد رکھیے وہ یہ ممالک زیادہ نقصان اٹھائے. تو بہرحال اس طرح سے اس کے ہم ترتیب اگر دیں گے تو وہ درست نہیں. حجاج بن یوسف کو مثال کے طور پر کتنا اس نے ظلم کیا لوگوں پر, کتنا ظلم کیا. ایک صحابی کو اس نے جو ہے سزائے موت سنا دی, پھانسی پہ چڑھا دیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اچھا وہ جو اب خلافت جو آئیں گی میرے بات منہج میں ہوں گی, یہ روز قیامت سے پہلے کی بات ہے. اب اس کو اگر ہم ترتیب دینے کی کوشش کریں گے, پہلے بولے تو یہ دوسرا بولتے تو پھر یہاں گڑبڑ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اس بات کے لیے میں ایک چیز کہوں گا کہ لوگ علامت قیامت کو فٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ جلد باز ہوتے ہیں. ہر آدمی چاہتا میں ابھی کے زمانے میں فٹ کر کے بتاؤں کہ ہاں بس اب یہ ہے, اور اس کے بعد دجال نکلیں گے, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دنیا ختم ہوتی ہے. ویسا ہم نہ کریں تو بہتر ہے. تو یہ جو خلافت راشدہ پھر آئیں گی, یا قیامت سے پہلے ہوں گی, یا واللہ عالم کب ہوں گی, لیکن اکثر علماء نے کہا کہ یہ اب جو آئیں گی منہج پر, یہ تمام دور کے گزرنے کے بعد, یاد رکھیے قیامت سے پہلے کی ہوں گی. یا کچھ نے کہا جب مہدی آئیں گے تو پھر وہ لوٹ آئیں گی والی خلافت, یا واللہ عالم پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بیچ میں کیا آتی رہیں گی. کیونکہ حق پر رہنے والی جماعت تو قیامت تک رہیں گی, حق کے لیے لڑنے والی جماعت تو قیامت تک رہیں گی, حدیث میں واضح ہے, اور روز قیامت تک ان کا سلسلہ چلتے رہیں گا. واللہ عالم پھر کیا مانا. لیکن آپ جو ترتیب بول رہے ہیں وہ ترتیب تو میں کہوں گا درست نہیں ہے, کیونکہ بہت ہی تابعین کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں لوگوں نے ظالم حکمرانوں کو دیکھ لیا جو آپ سے آئیں گے بول کر, تو وہ آتے رہے. لیکن وہ ترتیب جو آپ بولے کہ پہلے خلفاء راشدین, پھر یہ دونوں خلافت جو اچھی والی تھی, پھر یہ انگریز تھے جو جابر تھے, اور پھر اس کے بعد تو ویسا اس کو ترتیب دینا میرے حساب سے درست نہیں ہوگا. کسی نے سوال کیا لاک ڈاؤن کے بعد کافی لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں اور کئی لوگوں کے بزنسز بند ہو گئے ہیں, آلریڈی قرض کا بوجھ اور سورس آف انکم بند, امپلائمنٹ کیسے جنریٹ کریں, روزگار کیسے ملے, کچھ سجیشن دیجیے. دیکھیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں جانتا ہوں بہت نقصان ہوا, اور ایک اندازے کے مطابق جو ابھی بتایا جا رہا ہے, جو اسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری 1 سال یا اس سے زائد چلیں گی جو لگایا گیا تھا. اور اس کے بعد جو نقصان ہوگا جو لوگوں کو جاب کے اعتبار سے وہ یہ تھا کہ تقریباً 500 بلین to 1 بلین لوگ, مطلب 50 کروڑ سے لے کر 100 کروڑ تک لوگوں کی جاب چلے جائیں گی, اور لوگ بلو پاورٹی لائن آ جائیں گے, مطلب بی پی ایل کے نیچے اتر جائیں گے. جو آج بی پی ایل سے اوپر چلتے, پاورٹی لائن سے اوپر زندگیاں گزار رہے اپنے اپنے ممالک میں, کیونکہ ہر ملک کی پاورٹی لائن الگ ہوتی ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق 1 بلین لوگ, تو ہم لوگ ظاہر سی بات ہے ایک اندازہ اگر لگائے موٹا موٹا, تو اگر 8 بلین اگر دنیا کی آبادی ہم مان لے, تو اس میں سے 1 بلین آبادی چلے جائے, مطلب دنیا کا 10% سے زیادہ لوگ جو ہے بلو پاورٹی لائن جانے والے ہیں, جاب لوز کرنے والے ہیں, اور مختلف مسائل ان کے ساتھ آنے والے ہیں. تو بہرحال ایسے ماحول میں ہم کیا کریں؟ ایسے ماحول میں یہی کہوں گا سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ اپنے زندگی کے جینے کے معیار کو تھوڑا ہم کم کریں, پیسے کو زیادہ زیادہ بچائے, تاکہ پیسہ ہمارے لیے اور ہمارے بھائیوں کے لیے, اور دیگر بھائیوں سے مراد یہ نہیں کہ بالکل آپ کا عین پڑوسی ہو سکتا ہے, آپ جس محلے میں سب مالدار ہو, لیکن اس محلے کے بازو والا محلہ آپ دیکھیں کتنا غریب ہے نا. وہاں اگر لوگ جاب پہ نہیں ہوں گے تو کتنے مسائل آپ کے محلے کو بھی ہونے والے, چوری چکاری اور دیگر کرائمز کے نتیجے میں. تو لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا ایک جو آج کا سماج ہے یہ ہائیلی اکنامیکل امبیلنس سماج ہے. مالدار تو اتنا مالدار اسی کو, غریب تو اتنا غریب اسی کو امتحان. تو لہٰذا اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم کو اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا, روزگار پیدا کرنے کے ذرائع وہ کرنا ہوں گے, حکومتوں کو ٹیکسز کم کرنا ہوں گے, نئے روزگار حکومتوں کو پیدا کرنا ہوں گے, لوگوں کو کچھ کام کاج سے لگانا ہوگا, کم سیلری پہ سے لوگوں کو کام ہم کو دینا ہوگا. ہم لوگوں کو اپنے امپلائیز کو نکالنے کے بدلے کوشش یہ کرنا ہوگی, اگر مجبور ہے کمپنی کی 100 امپلائی ہے نہیں چل سکتی اس کے وجہ سے, تو کوشش یہ کرے کہ آدھوں نکالنے کی مجبوری, تو کوشش یہ کرے کہ ہم آپس میں بات کر کے مل جل کر تنخواہیں کم کر لے سب, تاکہ وہ بھی کام کرتا ہے اور یہ بھی کام کرتا رہے. تو کچھ نہ کچھ سولوشنز کی طرف ہم کو بات کرنا ہوگی. یاد رکھیں عربوں میں ایک طریقہ تھا, جب قحط ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اس بات کو یاد بھی کیا تھا, اور اسی سے ایک سسٹم چلتا ہے پورے عرب ممالک میں, تکافل بولتے ہیں اس کو. تکافل وہاں کا انشورنس سسٹم ہے, یاد رکھیں. تو تکافل کیا سسٹم ہوتا تھا کہ عرب کیا کرتے تھے, جب سوکھا پڑ جاتا تھا تو اعلان کر دیا جاتا تھا کہ سب لوگ جو کچھ ان کے پاس کھانے پینے کا علاقے ایک جگہ جمع کر دیں. تو سارے لوگ مل کر جو کچھ کھانے پینے کی چیز ہوتی لا کر اپنے سمجھو باس یا بیت المال بولو, جو بھی وہ کھانے کا گھر وہ جو وہاں جمع کر دیتے.
اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ پھر ایک ذمہ دار ٹیم جو ہے سب کو سپلائی کرتی تھی کھانا، تاکہ اس بھوکمری کے عالم میں سب کھاتے رہے. کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب سب لوگ لا کے جمع کر دے رہے تو کیا ہو رہا ہے، سب کو مل رہا ہے اور پورا قبیلہ زندہ ہوتا تھا پورے اس قحط سالی میں. پھر قحط سالی گزر جاتی، پھر لوگ اپنی اپنی زندگی گزارنا چالو کر دیتے. اور اسی بیسس پہ پورے گلف کنٹریز کے اندر انشورنس چلتا ہے. تکافل میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سسٹم کے اندر لوگوں سے پیسے ان کے تنخواہوں سے کاٹے جاتے ہیں ہر مہینے. مثال کے طور پر سمجھ لیجیے ایک ملک کی آبادی 1 کروڑ ہے، اور 1 کروڑ آبادی کے تکافل کا سسٹم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے تنخواہ میں سے 10 ریال ہر مہینے وہ تکافل کے اندر ڈراپ کر دیں گے. تو 1 کروڑ لوگ جب 10 روپے تکافل میں ڈراپ کرتے ہیں تو 10 کروڑ ریال جمع ہو جاتا ہے تکافل کے اندر اس مہینے. اور ہر مہینے تکافل کا سسٹم جمع ہوتا ہے، جس سے پھر گورنمنٹ بھی اپنا پیسہ لگانا شروع کرتی ہے. اس پیسے کو کبھی جمع کر کے لوگوں کی مدد کیا جاتا ہے، کبھی انویسٹ کیا جاتا ہے. انویسٹ کر کے اس کا جو پروفٹ آتا ہے وہ بھی سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، تو اس ملک کے شہری کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. گورنمنٹ پورا اس کا علاج بھی اسپانسر کرتی. سنا ہوگا آپ نے سعودی عرب میں فری علاج ہوتا ہے عربوں کا، عمان میں فری علاج ہوتا ہے عمانیوں کا. قطر جو ہے اس کے اندر میڈیکل فری ہے. یہی وجہ سے ہوتا تکافل ہے. آپ کی سیلری سے نکالے صرف کتنا 10 ریال، لیکن کیا ہوتا جو پورے ملک کا پیسہ جمع ہوتا ہے اس پیمانے پہ جمع ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ بیمار ہو، اتنے لوگ پریشان حال نہیں ہوتے، اور اسی پیسے سے آپ کی مدد تکافل بولتے ہیں. آپ کا میڈیکل انشورنس بھی ہے، وہ آپ کا پراپرٹی انشورنس بھی ہے، وہ آپ کا لائف انشورنس جیسا چلتا ہے، لیکن وہ جائز اور حلال طریقے سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں کبھی گاڑی کا اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو، ہمارے پاس اگر ایکسیڈنٹ سے دور کیا ہے، خروج بھی لگ جاتا تو کیا ہوتا ہے، آپ سمجھ، خروج بھی لگ جاتا تو کیا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا 2 لوگوں کا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گاڑیاں بھیڑ جائیں گی، اور اگر چھوٹا موٹا ہی ہوگا ورنہ جنرل جانے چل جاتی ہے. بٹ ہو بھی گیا، گاڑیاں کافی خراب بھی ہوگی، دونوں نکلیں گے، سلام کلام ہوگا، صحت وغیرہ کیسی ہے. ایک آدھ آدمی اگر نزدیک کوئی بقالہ ہوگا، اسٹور ہوگا، جنرل وہاں سے کچھ آپ کو جوس ووس لا کے دیں گا، پیو بولیں گے، دونوں بیٹھیں گے، دونوں فوٹو کھینچیں گے گاڑی کی، کہاں ڈینٹ ہوا، اپنے اپنے کمپنی انشورنس کمپنی کو بھیج دیں گے، کلیم ہو گیا اور سلام کلام ہوا. اگر لے جا سکتے تو گاڑی جائیں گی، نہیں تو وہاں پڑی رہیں گی، گورنمنٹ آ کے ٹو کر کے لے جائیں گے، چلے گا. ہاں بس خروج بھی لگ جاتا تو کیا ہوگا، گاڑی کی خروج سے زیادہ اس کے منہ پہ خروج دیں گا دوسرا آدمی، ہے نا. اس کو معلوم ہے گورنمنٹ سب بیئر کرنے والی ہے، کمپنی سب ٹیک کیئر کریں گی، ہمارا وہ تکافل میں سب کورڈ ہے، ہماری گاڑی، ہماری بیماریاں، ہماری ساری چیزیں، وہ جائیں گے آرام سے. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. سودی نظام میں بھی یہ چیزیں لوگوں نے کی، لیکن وہ سودی نظام ہونے کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہوئی اس پر. لیکن جب وہ بھی ویسی جیسا عبادتوں کو ہم کرتے ہیں، دل لگا کے، دل جوئی سے کوشش کر کے، تو سیاست بھی ہوں گی. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابھی آپ کی تدفین بھی نہیں ہے تو خلیفہ چن لیا گیا. اس میں دیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ زندوں کو کچھ نہ کچھ طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو سسٹم کو چلانا ہے. سسٹم چلانے کو لیڈر لگتا ہے، اور وہ سیاسی اور مذہبی لیڈر. خلیفہ جو ہوتا تھا سیاسی اور مذہبی لیڈر دونوں کو ان ون ہوتا تھا. وہ مین ان ون ہوتا تھا، وہ ملٹری کا لیڈر بھی ہوتا تھا، وہ ان کا امام بھی ہوا کرتا تھا، وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا تھا، وہ سیاست بھی دیکھتا تھا. کافی ایک بڑی پوزیشن تھی. تو بہت امپورٹنٹ یاد ہے، اس کو سمجھنا ہے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں سیاست تو آج کی بہت خراب ہے، ایسی ہے ویسی ہے. دیکھیے خراب ہونے سے اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا. جس کی میں مثال دوں گا، اگر پیخانہ ہے تو پیخانے میں جانا بھی تو ضرورت ہے. جگہ تو گندی ہے لیکن اس کے بغیر معاملہ جمتا بھی نہیں. پیشاب پیخانہ آپ کو بھی آیا تو آپ کہاں جائیں گے، وہیں جانا پڑتا ہے. لیکن وہ جگہ اچھی ہے کیا، کوئی بولیں گے اچھی جگہ تو نہیں، جتنی جلدی فارغ ہو نکل جاؤ. آپ سمجھ رہے، تو چیز خراب نہیں. کسی بولنے والے نے ایک مثال دی تھی کہ عورت ایک اچھی چیز ہے، لیکن حیض کے پیریڈ میں ہو تو ٹھیک ہے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اس کو بیکار چیز تھوڑی ہو گئی ہو. تو برائی اگر آ گئی ہے کسی سسٹم میں تو آپ یہ بول کے پورے سسٹم کو نہیں چھوڑ سکتے. تو آج کا جو سسٹم یاد رکھیے سیاست کا، میں جانتا ہوں بہت خراب ہے، لیکن اگر خراب بول کے ہم چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ خود اس چیز کی دلیل بن رہے ہیں کہ یہ ہم برائی لوگوں کے لیے سونپ دے رہے ہیں کہ تم اس کو چلاؤ. پھر جب وہ برائی کر کے ہم کو کنٹرول کریں گے پھر ہم روئیں گے کہ یہ کیسا کیوں کر رہے ہیں. دونوں چیزیں، مطلب ایک طرف تو آپ چھوڑنے کی بات کریں اور دوسری طرف چھوڑنے کے نتیجے مانے تکلیفوں بھی آپ رو رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا برائی تو آ چکی ہے، لیکن اس برائی کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے. اس میں جا کر، اس کے اندر ہی جا کر جو کچھ ہم ریفارمز تبدیلی لا سکتے وہ کرنا ہے. اور جہاں مسلمان ہیں، جہاں مسلمان اکثریت علاقے ہیں، اگر وہ ایسے لوگوں کو لائے جو دین اور دنیا کو سمجھنے والے ہو، سیاست کو سمجھنے والے ہو، عقل اور شعور اور دانش مند ہو، اور وہ ہمارے لیڈر بنے کم از کم وہ ریپرزینٹ کرے، تو ایک سروے اور ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اندر 100 MPs آ سکتے ہیں مسلمان، جو کہ 2-3 نیوز چینلوں نے رپورٹ دی تھی. 100 MPs مسلمان لا سکتے، چونکہ ایسے اتنے علاقے جس میں مسلمان 50% سے زیادہ ہے. کئی علاقے انہوں نے پورے گنے. 100 MPs آ سکتے ہیں، اور 100 MPs آ سکتے تو کتنے MLA آ سکتے ہیں آپ سوچ لیجیے. ہر MP کے نیچے 2-3 MLA بھی آئے تو ایسے 400-500 MLA بھی مسلمان آ سکتے ہیں. آج دیکھیے پورے مہاراشٹر کے اندر کتنے MLA آپ کو ملیں گے اور کتنے MP مسلم، آپ سمجھیں نا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو ایسا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہم کو پلان کرنے کی
یہ سمجھ بوجھ رکھ کے آگے بڑھنے کی بہرحال بہت سخت ضرورت ہے. اور ہاں ملٹری یاد رکھیں تو ملٹری بھی ایک اہم حصہ ہوتا ہے. یہ سیاست کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک سماج کا حصہ ہے. یہ تحفظ سیکورٹی کا ایشو ہوتا ہے. اسی کے ذریعے جو ہے ملک کی دفاع ہوتی ہے, اس کی زمینات کی دفاع ہوتی ہے, اس کے انسانوں کا دفاع کیا جاتا ہے اگر سامنے والا اس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے تو ظاہر سی بات ہے ملٹری میں جانا مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اس لیے کہ اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو بہت ساری جگہ ہمارا ریپرزنٹیشن کم ہو جائے گا جس کے نتیجے خراب ہو سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ملٹری, پولیس فورس وغیرہ وغیرہ میں مسلمانوں کا ویسی ریپرزنٹیشن بہت ہی زیادہ کم ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو بڑھایا جائے. ایک رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن 1% سے 3% ہے ان اداروں کے اندر سے, جبکہ ہماری آبادی 15% سے زیادہ ہے اس ملک میں. تو اگر 3% لوگ میکسیمم بول رہا ہوں 1% سے 3% ہے محکمات میں, تو اگر ان محکمات میں اتنے کم لوگ ہوں گے جبکہ تعداد کے اعتبار سے 15% ہے تو امید تو ہی کی جا سکتی ہے ایٹ لیسٹ 15% تو ہو کسی ادارے میں, تو وہاں بھی نہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا لے لیں IAS وغیرہ جو پورے سسٹم کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں, IAS اور IRS, IPS, ٹھیک ہے, IFS, یہ ساری سروسز, ایڈمنسٹریٹو سروسز, فورن سروسز, ریونیو سروسز انڈین ہے نا, تو یہ سروسز ہے, پولیس سروسز. مسلمان یہاں بھی نہیں, یہاں بھی فیصد بڑا کام ہے. تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ مسلمان تمام چیزوں میں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایک مسلم نمائندگی بھی کرے, جو کہ ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے تعداد مسلمان بستے ہیں تو, اور ساتھ میں ملک کو خدمت بھی دے اپنی, کہ ہم نے ملک کو اس سے پہلے خدمت دی. مختلف اقسام ہوتے ہیں. کسی کا جسم پورا مرد جیسا ہوتا ہے, ہارمونز پورے عورتوں جیسے ہوتے ہیں. کسی کا جسم عورتوں جیسا ہوتا ہے, ہارمون مکس ہارمون ہوتے ہیں, مکس خواہشات ہوتی ہے. کسی کے جسم کے اندر مرد اور عورت دونوں جیسی چیزیں موجود ہوتی ہیں, کہ اگر اوپر دیکھے تو سینہ مرد کے جیسا اور نیچے شرمگاہ عورت والی, ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی اوپر سینہ عورتوں جیسا, مطلب ساری ہاؤ ویسی, بال اسی طرح آتے ہیں, داڑھی نہیں آتی ہے, لیکن شرمگاہ اس کو ہوتی مردوں جیسی. تو ان میں بہت سارے ہوتے ہیں. تو اس میں علماء لکھتے ہیں جو میجر پارٹ جس کی طرف اس کا جا رہا ہے, اگر وہ اس کو اپنا لے, کیونکہ ہارمون اس کے عورتوں جیسے, سب عورت جیسا ہے, صرف اس کو تھوڑا سا مرد والا جو مسئلہ ہے کہ اس کو وہاں ہے, تو وہاں اگر آپریشنز کرا کے وہ عورت جیسا بن جاتا ہے, مطلب جیسا بولے تو اوپر تو عورت ہی ہو, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس میں ساری چیزیں عورتوں کی موجود ہے. لیکن یہ ڈیفیشنسی ہے, مطلب ایک کمزوری تھی اس میں, ایک سمجھ رہے نا, جو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی خلقت کی پیدا کیا اس میں کمزوری, ایک بیماری تھی جس کو نکال دیا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے, مطلب جو چیز جیسی تھی اس کو ویسا کر دیا جا رہا ہے, جبکہ اس میں کسی وجہ سے کوئی نقص آ گیا تھا. تو یہاں جہاں تک معاملہ ہے تو یہاں بالکل اجازت ہے, اور اس کے اندر پھر وہاں کے لوکل علماء سے بات کرے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے, پھر وہ بتائیں گا کہ اس کا سرجری کس طرف کر دینی چاہیے. تو اس سرجری کا جو سیکس چینج کی ہوتی ہے, اس کا بینیفٹ ٹرانسجینڈرز اٹھا سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور یہ کر سکتے ہیں. ویسے بہت سارے مسلم ممالک میں یہ بین ہے, یہ بھی بین تھا, لیکن ابھی انہوں نے حال فی الحال اجازت دی, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک انسان ہے, اس کو پورا حق ہے جینے کا. تو جہاں اس کی تمام چیزیں اس طرف ہے تو اس کو اس جیسا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب آپ کا سوال یہ, کیا سیکس چینج کروانا, ٹرانسجینڈر کا ایک الگ ایشو ہو گیا. مخنث جن کو کہتے ہیں, کنر جن کو کہتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ. اب جو سیکنڈ ایشو تھا آپ کا, میں ایک اچھا صحیح سالم مرد ہوں, ایک عورت اچھی صحیح سالم عورت ہے, کیا وہ چینج کرا سکتے ہیں؟ کیا جیسا کہ مرد ہے تو عورت جیسا, عورت ہے تو مرد جیسا. تو یاد رکھیے ایسا کروانا درست نہیں ہوگا, سمجھ رہا ہوں, ایسا کروانا درست نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ پھر اس کے اندر ہارمونل ایسی ایکٹیویٹیز ہو جو مکمل عورت جیسی ہو, یا عورت ہو تو مکمل مرد جیسی ہو. تو پھر وہ لوکل سائنٹسٹ یا جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رپورٹس لے, پھر لوکل علماء کے پاس جائے, ان سے بات کرے, وہ اس بیسس سے بتائیں گے کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے. چونکہ میں بہت ساری بار جانتا ہوں جو لوگوں میں ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جسم ویسا نہیں ہوتا ہے, وہ خودکشی کرنے تک چلے جاتے ہیں کہ میں مار دیتا ہوں چونکہ ایسا میں جی نہیں سکتا. تو یہ معاملہ پھر ایک فتوے کا اور اسکالرلی اوپینین کا ہو جاتا ہے یہاں. لیکن اگر آپ کا سوال ایک دم جنرل ہے کہ بھائی میں مرد ہوں, عورت جیسا ہونا چاہتا ہوں, عورت ہوں مرد جیسا ہونا چاہتا ہوں, تو یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہوگا. جب یہ جائز اور درست نہیں ہوگا, اگر اس نے ایسا کر لیا, اگر آپ کا سوال ہے کہ ایسا مرد عورت بن گیا, عورت مرد بن گیا, تو کیا مرد جو عورت بنا کیا مرد والے حقوق ادا کر سکتا ہے, جیسا مسجد میں نماز پڑھانا یا مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا؟ نہیں کر سکتا ہے, چونکہ اگر اس کا فزیکل اپیرنس, چونکہ یہ آپریشن کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں. آپریشن کئی سالوں کے دوران ہوتے ہیں, یہ 1-2 دن کا پروسیس نہیں ہوتا ہے. فرسٹ پروسیس میں اس کا اپر باڈی پارٹ چینج کیا جاتا ہے, جیسا مرد ہے تو اس کو عورت بنایا جاتا ہے, تو اپر باڈی پارٹ چینج ہوتا ہے, مطلب اوپری حصہ اس کا پورا چینج کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے اس کا, پھر نچلا حصہ پھر طے ہوتا ہے کہ 1 سال 2 سالوں سے پوچھا جاتا ہے اب کیا ٹھیک ہے تم ابھی خوش ہے, تو بولتا ہاں خوش ہوں, اب میرے کو آگے فردر جانا ہے. جب اگر آگے فردر جانا ہے تو اس کا پھر نچلا حصہ بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو ظاہر سے اس کا فزیکل اپیرنس عورتوں جیسا ہے, حالانکہ وہ مرد تھا پیدا ہوا, لہٰذا اب وہ مرد والے حقوق ادا نہیں کر پائیں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب وہ دکھتا عورت جیسا ہے, اور اس کے اپیرنس سے کیا ہو جائے گا, بہت سارے شر ہونے کے امکانات ہیں.
ظاہر سی بات ہے عورت بھی اگر اس کو کوئی دیکھے تو اس کے اپیرنس کی وجہ سے شر ہوتا ہے نا. کسی عورت کو کسی نے دیکھا نہیں تو اس کا کوئی خیال نہیں تو کوئی ارادہ بھی نہیں, تو اس کا پورا اپیرنس فزیکل باڈیلی کیا ہو جاتا ہے, وہ عورت جیسا ہو جاتا ہے. تو اب اگر وہ چاہے کہ نہیں میں تو اب اندر سے مرد واپس بن گیا ذہنی طور سے اب, لیکن آپریشن کر لیا. دیکھیے یہ تقریباً آپریشن irreversible ہوتے ہیں, یاد رکھیے, سمجھ رہے, irreversible ان دا سینس کہ جب وہ کر لیتے ہیں آپ تو پھر دوبارہ کرنا مشکل ہوتا ہے. سمجھ آپ, جب کر لیتے آپریشن دوبارہ آپ کو جیسا کہ مرد عورت بن گیا تو اب وہ واپس مرد نہیں بن سکتا, چونکہ پھر کوئی ڈونیٹ کرے آرگن پھر وہ سب ہو سکتا ہے, چونکہ مرد کے اپنے ہی آرگن استعمال ہوتے ہیں اس کو عورت بنانے کے اندر. ایک پروسیس ہے بہرحال, سمجھ رہے بات, تو ریورسیبل نہیں ہے, irreversible پروسیس ہے. آرگن ہمیشہ کے لیے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور تبدیل کر دی جاتے ہیں, آپ سمجھ رہے, تو irreversible پروسیس. یہ الگ بات ہے, کوئی اور کرنا چاہے آپریشن, پیسہ بھی ہو اور خوب خواہش مند ہو کہ بار بار سرجریاں اس پہ ہوتی رہے, وہ پھر سے کر سکتا ہے, بٹ فزیکلی وہ کام اس کے آرگن نہیں کر سکتے جیسے ایک جس کو کہیں گے ہیلدی میل اور فیمیل کے آرگنس ورک کرتے ہیں. سمجھ رہے بات کو. پھر اس کے اندر کہیں اور بھی مسئلے ہیں, کچھ مرد جو عورت بن جاتے ہیں اولاد نہیں پیدا ہو سکتی, شرمگاہ وغیرہ سب مصنوعی بنائی جاتی ہے چونکہ مرد کے ہی آرگن لیے جاتے ہیں. کبھی کبھار مرد کی شرمگاہ کے اوپر کی جلدی عورت کی شرمگاہ بنانے استعمال ہوتی ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ اندر بال آ جاتے ہیں جو پہلے اوپر سے بال آتے ہیں کسی کو. بڑے مسائل ہے, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے کئی فیلئر سے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی, لوگوں کے قصے سے انٹرنیٹ پڑھیے, رو رو کے خون کے آنسو بہاتے ہیں تبدیل ہونے کے بعد. وہ جو چمک دھمک والی چیزیں ہیں وہ کچھ دن چلتی ہو, لیکن جو عمر بڑھتے جاتی ہے ہارمونل چینجز ہوتے جاتے ہیں باڈی کے اندر, ایج فیکٹر وہ ہوتا ہے, اتنے آپریشن کرانے سے باڈی ویک ہو جاتی ہے آلریڈی, اور جب ڈاؤن گریڈیشن چالو ہوتا ہے تو ہر چیز ڈھلنا چالو ہو جاتی ہے, پھسلنا چالو ہو جاتی ہے, سرکنا چالو ہو جاتی ہے, پیشاب برابر نہیں ہوتا, کئی مسائل ہیں. پھر بچے تھوڑی پیدا ہو سکتے ہیں ایسی عورت سے, اس کے اندر یوٹرس تھوڑی پیدا کر سکتے آپ, اسی کی شرمگاہ کے بیچ کا پورا حصہ نکال کے اس کو الٹا اندر ڈال دیا جاتا ہے, لیکن اولاد تو پیدا نہیں ہوتی کہ اس میں یوٹرس کہاں سے لائیں گے, بچے دانی تھوڑی ڈال سکتے آپ. پھر اس کے لیے بھی آپریشن کر رہے ہیں, کچھ لوگ بچے دانیاں ادھار لے رہے ہیں, کوئی بیچ رہا ہے تو اس کے رحم اس نے خرید لے رہا ہے. اچھا ڈالیں گے بھی تو اللہ رب العزت نے عورت کے پیٹ کو اور اس کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے حمل کے دوران, اور پھر لیول میں ہو جاتا ہے. مرد میں نہیں رہتی صفت, پیٹ پھٹ جاتے ہیں ان کے بچے پیدا کرنے کے چکر, اور بچے شرمگاہ سے پیدا نہیں ہوتے ان کے. ایسے لوگ جو ایسی جگہ بچوں کو پیدا بھی کر رہے ہیں رحم لگا کر, وہ بچے پیٹ سے نکلتے پیدا ہو گئے, وہ پیٹ بڑا ہو جا رہا, چل نہیں سک رہا, ہل نہیں سک رہا. عورتیں دیکھیے پیدائش کے پہلے تو چلتی اور پھرتی ہے, اس کو لڑیانا پڑتا پورا ٹائم, کیونکہ اس کی باڈی کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ پھیلے, اس کی جلد بڑی ہو اور پھر چھوٹی ہو, نہیں ہوتا. پھر جب بڑی ہو جاتی تو کانٹریکٹ ہی نہیں ہوتی, بچہ پیدا ہو گیا اب چیزیں اندر ہی نہیں جاتی جلدی, پھر وہ بیلٹ باندھتے. مطلب ایک بہت ہی مایوس کن زندگی, پریشان حال زندگی, مطلب جس کا کوئی پرسان حال نہیں, اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے. یہ تو اس انسان کی بات کر رہا ہوں میں جس کا آپریشن سکسیسفل تھا. آپریشنز کے فیلئرز کے اب ریشو دیکھیے اور جو نقصانات ہو رہے ہیں انلمیٹڈ. تو بہرحال پہلے میں ریکویسٹ کروں گا مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ایسے آپریشنز کے لیے نہ جائیں. کوئی ٹرانسجینڈر بھائی ہمارا ہو, اس کو اگر یہ مسئلہ ہو, کنر ہے, ہجڑے بولتے ہیں عام زبان میں جن کو, بہرحال وہ ہو تو وہ علماء سے کنسلٹ کریں, اور سمجھیں جو میں نے پہلا مسئلہ رکھ دیا وہ کریں. دوسرا یہ کہ ہمارے نارمل بھائی ہے, کوئی ہارمونل مسئلہ ہے, ہارمونل کے لیے وہ دوائیں لیں تاکہ وہ ان کے ہارمونز ویسے نہ ہو, اور اس میں ہارمونز کو چینج کیا جا سکتا ہے, یاد رکھیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سائنس ٹیکنالوجی کافی بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی کوئی ایسا بہت سیویئر مسئلہ ہو تو علماء سے کانٹیکٹ کرے اور وہ مشورہ دیں گے انشاءاللہ کیا کرنا ہے. لیکن عام انسان سے یہ کہوں گا کہ وہ قطعاً اس چکر میں, یہ چینج والا جو ہوتا ہے اس کے چکر میں نہ جائے. اس کے بہت زیادہ دنیاوی نقصان ہیں اور اس کے اخروی نقصان ہیں, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ہو عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے, اور مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اس جیسا ہونا چاہتی ہے. جیسا کیا, جیسا بن گیا ہے, وہ جیسا ہونے میں شامل ہے کپڑے پہننا ان کے جیسے, رہن سہن کرنا ان کے جیسا, اس سے لعنت کی ہے. تو یہاں تو یہ پورا ہی بن جا رہا ہے, سمجھا, تو کتنی لعنت ہوں گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے بعد کوئی انسان صحیح ہو جائے, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی زندگی گزارے, میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے. ہم تو اپنے ماں باپ کی لعنت سے ڈرتے ہیں, ہم کسی نیک انسان کی لعنت سے ڈرتے ہیں. ہم تو راستہ چلتے کوئی پاگل اگر آپ کو خامخواہ کی بددعائیں دے تو ہم کو ڈر لگتا یار کیوں دے رہا ہے یار ہم کو یہ بددعا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہے. تو مسلمانوں سے گزارش کروں گا یہ چکر میں نہ جائیں. اگر ہمارے بچے اس طرف بات کر رہے ہیں, اس کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو سمجھایا جائے, ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. ڈانٹنا, ڈپٹنا, مارنا, فزیکل فورس یوز کرنا بالکل 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 غلط ہوگا, ورنہ آپ یہ کریں گے تو بچے آپ کے باغی ہو جائیں گے. لہٰذا ان کو سمجھائیے, کاؤنسلنگ کیجیے, ایشو کیا ہے پوچھیے, میٹر کو ڈسکس کیجیے, اس کو ریزالو, اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بات کرنے کا ہے. اب میں جب اس کا جواب دے رہا ہوں, آپ نے ایک سوال کیا, بہرحال یہ آپ کا سوال نہ پہلا ہے اور نہ شاید میں سمجھتا آخر رہے گا. مجھے کنٹینیوس پچھلے 2-3 سالوں سے اسی قسم کے سوالات اب آ رہے ہیں, یاد رکھیے, اور میں ان کے اب جوابات دے رہا ہوں.
آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے میں نے کچھ چیزوں کو لیا تھا, کچھ ایشوز کو ڈسکس کیا تھا, لوگوں نے کہا کہ یہ سب فالتو ایشوز ہے, اپنے آپ کو چمکانے کے لیے, سوال جواب چلانے کے لیے, مرچ مسالہ بھرنے کے لیے میں دیتا ہوں, لیکن یہ ریئل ایشوز ہے لوگوں کے, جو اس ٹائم میں بھی تھے, آج بھی آپ نے سوال کیا, لوگوں کے ایشوز ہے. ہم کو اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, کمیونٹی کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. وہ ہمارا ایک نوجوان, وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایسٹ ہے نا, وہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے, اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. وہ ایک لڑکی جو ایسا سوچ رہی ہے وہ سرمایہ ہے. ہم کو بیٹھ کر والدین کو, فیملی کے نیئر اینڈ ڈیئر ممبرز کو, جو ایک دم بالکل نزدیکی لوگ ہوتے ہیں, ان کو کام ہے ڈسکشن کرے ایسے ایشوز پر. ماں باپ خود بات نہیں کر سکتے تو بچہ جن سے کھلا ہے, اور جو بچے سے کھل کر بات, چچا ماموں, ان سے بات کروائے, ڈسکس کیجیے. کبھی بھی فورس یوز مت کیجیے کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ ایسا ہے. ڈسکس کرنا چاہیے, سمجھانا چاہیے, کاؤنسلنگ کرنا چاہیے, اندر ڈیپتھ تک جانا چاہیے کہ ایشو کیا ہے. وہ بول رہا ہے مجھے لڑکی بننا ہے, آپ بول رہے نہیں بن سکتا, آپ نے ایشو ڈسکس نہیں کیا, وہ کیوں چاہ رہا ہے, ریزن کیا ہے, کوئی جینوئن ریزن ہے کیا اس کے پاس. اگر جینوئن ریزن ہے تو وہ کیا ہے, اس کو کس حد تک ڈسکس کیا جائے گا, کب تک کیا جائے گا, یہ سمجھنے کی, سوچنے کی بہرحال ضرورت ہے. اس چیز کو ہمارا سماج نہیں سمجھتا ہے, ایسے مسائل کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. نتیجتاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں کئی لوگوں کی زندگی ایسے برباد ہوتی ہے. ایسے کئی لوگ ہیں, دیکھیے آپ, جو محفلوں میں نہیں آتے, مجلسوں میں نہیں آتے, شادی بیاہ میں نہیں آتے, جہاں بھی لوگ جمع ہوتے وہاں نہیں آتے. کیوں؟ تو انہوں نے شادی نہیں کیا. ہر آدمی شادی کب کر رہے, شادی کب کر رہے, وہ ٹینشن میں آ کے بولتا سماج میں مجھے رہنا نہیں, سماج سے الگ رہتا, جبکہ آپ نے اس سے ایشو نہیں پوچھا شادی کیوں نہیں کر رہا. اور لوگوں کے پاس ریئل ایشوز ہوتے ہیں, ریئل مسائل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ دو چار ہے بیچارے, لاچار ہوتے ہیں کبھی. اور ہم بس ایک ہی کام کرتے ہیں, شادی کب کرنا, شادی, اور وہ اپنے دل میں کٹتے جاتے ہیں, کیونکہ ان کا وضو اس لائق ہی نہیں ہوتا کہ شادی کی جائے, نیچرلی نہیں ہوتا. سمجھ رہے بات؟ اب ایسا آدمی کیا کریں گے, اور آپ کنٹینیوس ایک ہی سوال کریں گے. یہ سماج میں ہو سکتا ہے 1000 میں سے ایک آدمی ہو, لیکن ہے نا وہ ایک آدمی, 0.0001% ہے نا ایسا. تو اور ایسا اگر 1 لاکھ کا سماج ہو جائے تو کتنے لوگ ہو جائیں گے, اور اگر 10 کروڑ مسلمان تو کتنے لوگ ہوں گے, 200 کروڑ مسلمان دنیا میں بستے, 2 بلین کی آبادی تو ہوں گے نا لوگ, ایک بڑی تعداد ہے. ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے, بس ایک ہی چلتا ہے, انہوں نے شادی نہیں کری زندگی بھر, انہوں نے شادی نہیں کی زندگی, اتنا اچھا موقع تھا شادی نہیں کرے, اتنا اچھا موقع. آپ نے اس سے ایشو پہ کبھی بات نہیں کیا, مسئلہ کیا ہے. اچھا وہ بھی پریشان اس لیے کہ بولوں تو کیا بولوں, لوگ سمجھنے کو تیار نہیں. اگر بول دیا تو وہ ایک الگ مذاق کا موضوع, ارے انہوں نے بولا اس کی چھوٹی ہے. ہاں میں نے دیکھا لوگوں کو, اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ریئلی مذاق اڑایا جا رہا ہے. جبکہ آپ سیریس لیجیے اس مسئلے کو. اللہ رب العزت نے ایسا کہ انسان ہے, اور وہ اپاہج ہے, اس کا ہاتھ چھوٹا ہے. دیکھیں آپ نے چھوٹے ہاتھ والے انسان, ایک انسان ہے چھوٹے پیر ہوتے ہیں, ایک انسان ہے اس کے وضو سر بڑا ہو جاتا ہے, سر چھوٹا, کان بڑا, ہونٹ بڑے, ہوتا ہے نا ایسا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مرتبہ آپ نے کہا کسی کا قتل ہوا تھا, اور قتل کے اندر 4 لوگ شامل ہیں. آپ نے فیصلہ سنا ہے کہ سارے قتل کیے جائیں گے اس کے بعد. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین, جس نے مین کیا تھا وہ کرو, باقی تو کسی نے انسٹیگیٹ کیا تھا, کسی نے فلاں کیا تھا. تو انہوں نے ایک تاریخی بات کی تھی اور کہا تھا اگر پورا شہر مل کر بھی ایک انسان کے قتل میں شامل ہوگا تو عمر پورے شہر کو جو قتل کریں گے اس کے بعد. تو جو لوگ پلاننگ میں تھے وہ بھی شامل ہے قتل میں, جس نے ایکسیکیوٹ کیا وہ میں سپاری دینے والا بھی, سپاری لینے والا, دونوں شامل ہے قتل میں. اور قانون دنیا کا بھی ایسی ہے, سمجھ رہا. لہٰذا اگر ایک ساس نے بہو کو خوب تانے ماری, جس کو بیچاری برداشت نہ کر سکتی اور غلط قدم اٹھا لیا, تو بہو نے تو غلط کیا, ماننا ہی پڑے گا. لیکن ساس بھی دودھ سے دھلی نہیں ہے, اس کا بھی جرم بہت سخت ہے. اس نے اکسایا اس کو وہ کام کرنا, جیسا کہ میں نے خود کچھ نہیں کیا, میں نے اپنے بیٹوں کو اکسایا پڑوسیوں کو مارنے کے لیے, جاؤ مارو, کیسا تم پہ کرتا, یہ کرتا. جب لڑائی ہوئی تو میں کہیں بھی نہیں تھا, باپ بن کے ایک دم آرام سے گھر میں تھا. بچوں نے کہ بھائی ہم کیا بولنا, بچے نہیں سنتے ہماری, لیکن میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں جتنا بچے ہیں, بلکہ ہو سکتا مجھے اس سے بڑا گناہ ملے, اس لیے کہ میں نے ان کو اکسایا اور غلط چیز کی تعلیم دی. لہٰذا آپ کا سوال تھا, کسی نے خودکشی کیا اور کسی نے اکسایا تھا, تکلیف دیا تھا, جس تکلیف سے وہ برداشت نہ کر سکا اس نے تو غلط کام کیا. لیکن اللہ رب العزت کے پاس یہ بھی مجرم ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تکلیف دی کہ وہ اس لیول پر چلے گا کہ اس سے پھر یہ خطا اور یہ غلطی ہو گئی, یاد رکھے. تو لہٰذا اس کا جیسا ماں باپ نے تربیت کی بچوں کی غلط کی, بچہ تو غلط تھا, بچہ جو گناہ کریں گا ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا غلط تربیت کا, ہے نا. ماں باپ نے تربیت ہی نہیں کی, جس سے بچہ بگڑ گیا, ان کو بھی گناہ ملے گا. تو ویسے اکسایا آپ نے, تکلیف دی, تانے دیے اور اس کو ستایا, جس کی وجہ سے خودکشی کی, آپ بھی ذمہ دار ہیں. اور جتنے لوگ شامل تھے اس کے سب کو اس کا گناہ ملے گا. وہ کیسے اور کیا, وہ اللہ رب العزت کا انصاف ہوگا روز قیامت, وہ انصاف کریں کس طرح سے کیا. لیکن ایسے لوگوں کو دنیا بھی سزائیں بھی تعزیراتی ہوتی ہے, یاد رکھیں. جیسا کہ کسی نے خودکشی کیا, ابھی مشہور ایکٹر نے کر لیا, ہے نا. سب دیکھا گیا کہ کس کس کے وجہ سے یہ اس لیول تک آیا, ہے نا. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے, دیکھا جاتا ہے کس کے بولنے پر, کس کے تنگ کرنے پر, کس کے چھیڑنے پر, کس کے ظلم کی وجہ سے اس نے کیا. حالانکہ اس نے جو کیا وہ بھی ظلم تھا, خود پہ ظلم کر لیا, لیکن کس نے اس پہ کیا تھا, نا. تو ویسے ہی اسلام بھی کہتا ہے ہاں وہ لوگ شامل ہیں جس نے اس کو تکلیف دی, جس کی بنیاد پہ بیچارے نے اتنا بڑا غلط قدم اٹھایا, اس کو دیکھا جائے گا. لیکن اب اس کا عذاب اور سزا کیا ہوں گی وہ اللہ بہتر جانتا, چونکہ دنیا میں تو ہو سکتا دی جائے گی, لیکن اللہ ہی اس کا صحیح انصاف کر سکتا ہے کتنا اس شدت کی تکلیف کی اور اس بنیاد پہ اس نے جو قدم اٹھایا کتنا اس کو حصہ ملنا چاہیے.
किसी ने सवाल किया बैंक ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी पैरामीटर्स आजकल मैसेज और फोन कॉल के जरिए बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो हम कैसे बचे? तो देखिए अब आजकल मैसेज और इसके थ्रू जो है काफी फ्रॉड हो रहे हैं, आप कैसे बचे? तो सबसे पहले चीज याद रखिए, आप जो मोबाइल नंबर लेते हैं या जो मोबाइल नंबर बैंक में देते हैं उसको पहले आप DND उस पर एक्टिवेट कराएं, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस। डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस जब एक्टिवेट हो जाती है तो ये नंबर दूसरी जगह शेयर नहीं होता। सबसे पहले तो सेफ्टी है, क्योंकि जब ये मल्टीपल जगह शेयर होगा तभी प्रॉब्लम चालू होता है। तो पहला काम तो ये हो गया। सेकंड काम ये रखिए, आप याद रखिए जहन में कि कभी भी कोई बैंक या कोई इदारा या कोई महकमा या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर आपको फोन करके ना आपका कार्ड नंबर मांग सकता है, चाहे वो डेबिट हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे और किस्म के कार्ड हो, न ही किसी किस्म का OTP मांग सकता है और न ही आपने देना चाहिए। दोनों चीज समझ में आ गई बात? कुछ भी आपने नहीं करना चाहिए, ना उसे कुछ देना चाहिए और ना उससे कुछ लेना चाहिए। कुछ लोग होते फोन करके बोलते आपका OTP भेजिए हमको, आप नहीं भेज सकते। OTP ना बोलना है, ना भेजना है, ना किसी को फॉरवर्ड करना है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं ना, ये नंबर भी अगर किसी को 16 डिजिट मिल जाए तो फ्रॉड हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी कार्ड पे आप देखिए, जब आपका कार्ड का स्टेटमेंट आता है तो खाली आखिरी के 4 डिजिट लिखे हुए आते हैं, बाकी पूरे X मतलब वो खुद बताते हैं कि ये नंबर भी खाली मिल जाए तो कई वेबसाइट्स ओपन हो जाती है उसकी वजह से कि आपकी एज मालूम हो जाती है ना, उससे 18 ईयर्स अब है, खुल जाओ, बहुत सारी चीजें एक्सेस हो सकती है उससे। तो बहरहाल आपको वो भी नहीं लेना है, ठीक है? तो लिहाजा आपका कार्ड नंबर आप सेव करके रखें, कभी किसी को डिस्क्लोज ना करें। आपका OTPs एंड पासवर्ड्स आप कभी किसी को ना दे। कॉल पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप वगैरह पे तो कभी कोई आपसे पूछ सकता है और ना आप कभी उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। हमारे पास होता क्या, कोई आपको